دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے۔ جناب خیر مقدم ہے آپ کا، اور یہ وہ سیگمنٹ ہے جس میں ہم مقابلہ تقریر رکھا کرتے ہیں، اور آج تیسرا راؤنڈ ہے اور تینوں کنٹسٹنٹ ہمارے پاس موجود ہیں۔ آج دیکھیے گا کہ کیسی تقاریر ہوتی ہیں اور کتنے ماشاءاللہ تیاری کے ساتھ یہ تینوں ہمارے شرکاء یہاں موجود ہیں۔ دہن میں زباں تمہارے لیے، بنیادی اس کا موضوع یہ ہے ہمارے مقابلوں کا، اور آج علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب۔ یہ جو عام طور پر بچے اسکولز میں اور یوں یاد ہوتا ہے یہ کلام، تو اسی کو موضوع بنایا گیا ہے، لیکن اس میں علم جو ہے وہ بنیادی جو چیز ہے اس کو یہ لوگ انشاءاللہ اپنی تقاریر میں ہائی لائٹ کریں گے۔ کس انداز میں ان کی تیاری ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے طلباء طالبات رات کی اس پہر میں بھی کس انداز میں شرکت کر رہے ہیں، اور کیسا عزم ہے ان کا، کیسا جذبہ ہے، وہ سب پر ماشاءاللہ ظاہر ہے۔ ہمارے تینوں جیوری کے جو ارکان ہیں ممتاز و مقتدر شخصیات ہیں۔ ڈاکٹر محمود غزنوی صاحب تشریف فرما ہیں، جناب شاہد مسرور صاحب تشریف فرما ہیں، اور رضوان زیدی صاحب، تینوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ جب بچے تقریر کرتے ہیں یا میں خود بھی کوئی لفظ کہہ رہا ہوتا ہوں یہاں پر، تو ان کا قلم جو ہے نا وہ جنبش کرنے لگتا ہے اور وہ چیز محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اور میں یہ بات نوٹ کرتا ہوں کہ جس بچے نے بھی تقریر کی اس کے ایک ایک لفظ پر، ایک ایک حرف پر ان کی نظر ہوتی ہے، سماعت ہوتی ہے، اور بڑی ہی کنسسٹنسی کے ساتھ، بڑی یکسوئی کے ساتھ یہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، جو ان کا منصب ہے ماشاءاللہ۔ تو آپ کی اجازت سے آغاز کرتے ہیں۔ پہلے جو ہمارے شریک ہیں ان کا نام ہے حسنین منیر، تشریف لائیں اور اپنے موضوع سے متعلق جو مواد ہے آپ کا اپنے انداز میں پیش کریں۔ جناب عالی، میں وہ ہوں جس پر علم کا حصول فرض کیا گیا، لیکن نہ تو مجھے اس فرض کو ادا کرنے کی فکر ہے اور نہ ہی قضا کرنے کی۔ مجھ پر علم ایسے فرض کہ نماز فرض ہو کہ جس کی ادائیگی باعث ثواب اور جس کی عدم ادائیگی باعث عذاب و ذلت و رسوائی ہے، لیکن نہ تو مجھے عذاب کا ڈر اور نہ ہی مجھے ذلت و رسوائی کا خوف۔ اگر کوئی خوف میرے کان پر جوں کی طرح رینگتا ہوا محسوس ہوتا ہے تو جناب عالی وہ ڈگریز کا ہوتا ہے، وہ گریڈز کا ہوتا ہے، اور اس خوف کو بھی میں کان پر ذرا سی کھجلی کر کے دور کر لیتا ہوں۔ جناب عالی، مجھے علم سے نہیں ڈگری سے محبت ہے، مجھے سیکھنے سے نہیں گریڈ سے پیار ہے۔ جناب عالی، مجھے بتایا گیا کہ جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھایا ہو میں اس کا غلام ہوں، وہ میرا استاد ہے، لیکن میں نے اپنے سیکھنے والوں کو اپنا غلام اور ملازم تصور کر کے ان کے نام بگاڑے، ان کی شرافت کا مذاق اڑایا، ان کے حضور بے ادبی کا مرتکب ہوتا رہا، اور انجام صدر عالی ذی وقار، اور انجام یہ ہوا کہ علم کے دروازے جن کی کنجی استاد کی نگاہ لطف و کرم ہے مجھ پر بند ہونے لگے، اور علم کی شمع سے محبت میرے دل سے معدوم ہونے لگی۔ جناب عالی، اب میری نگاہ یورپ میں رکھی اپنی آبا کی کتابوں کی طرف نہیں جاتی، بلکہ صرف یورپ کی چکا چوند کی طرف اٹھتی ہے۔ یورپ کے لوگوں کے ظاہری حسن نے مجھے اتنا دیوانہ کر رکھا ہے کہ یورپ کے لوگوں کے باطنی حسن جو کہ لائبریریوں میں رکھا ہے دیکھتا ہی نہیں۔ جناب عالی، مجھے کہا گیا تھا کہ علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ یہ بات میں نے تو نہ سنی، لیکن یہ بات کسی اور نے ضرور سن لی۔ وہ علم کی تلاش میں چین تک تو کیا، وہ چاند تک بھی جا پہنچے، اور ہم آج اس بات پر لڑ جھگڑ رہے ہیں کہ چاند نظر آیا کہ نہیں۔ میرے افرنگی صوفوں اور ایرانی قالینوں نے مجھے اتنا تن آسان بنا ڈالا کہ اقبال بھی لہو رونے لگے۔ جناب عالی، اب سوال یہ ہے کہ ہمیں شمع علم میں وہ کون سی خوبی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں اس سے محبت ہونی چاہیے۔ ہمیں شمع علم سے اس لیے محبت ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا کہ میں ان لوگوں کے درجات بلند فرماؤں گا کہ جو ایمان والے ہیں اور جنہیں علم دیا گیا۔ ہمیں شمع علم سے اس لیے محبت ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے میرے محبوب یوں دعا فرمائیے، ربی زدنی علما، کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا
زندگی ہو میری پروان کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگلی جو شریک ہیں اور ان کا نام ہے نبیہہ نور، اور بہت ہی اچھے انداز میں حسنین منیر نے جو ہے اپنے موضوع کے متعلق بہت کوشش کی کہ اس کو مضبوطی کے ساتھ بیان کیا جا سکے۔ میں چاہتا ہوں رائے لے لوں، دیکھیں چاند کی دیر سے نظر آنے کا بچوں پر بھی اثر ہوا ہے، ان کی تقریروں میں یہ چیز شامل ہو گئی ہے، کیا فرمائے گا؟ ہاں چاند، لیکن ہمارے اپنے چاند تو بہت اچھے ہمارے ہیں۔ اپنے پیارے پیارے چاند ہمارے اپنے چاند بہت اچھے، ماشاءاللہ اچھی تقریر ہے، کانٹینٹ بھی اچھا ہے، ادائی بھی الگ۔ بیٹا یہ لفظ ادائیگی نہیں ہوتا، ادائی ہوتا ہے۔ ادائی، یہ ہم لوگ غلط بولنے لگے نا، میں نے ادائیگی کر دی، ادائیگی نہیں ہوتا، ادائی کر دی۔ صحیح، تقریر اچھی ہے، مواد بھی اچھا تھا اور کانفیڈنس ہے، لیکن آپ مجھے گھور گھور کے کیوں دیکھ رہے تھے؟ انہیں پتا تھا سب سے زیادہ غور سے آپ ہی نہیں نہیں، میں تو غور سے اصل میں کیمرے کو دیکھنا چاہیے نا، ہمیشہ آڈینس کو دیکھتے ہیں، اور آڈینس آپ کے کیمرے کے پیچھے، کیمرے کو دیکھنا ہے آپ نے۔ ٹھیک ہے، بہت چلیں کیمرہ کانشیس، جی فرمائیے۔ فکر نہیں ہوتا ہے، فکر ہوتا ہے، شمع علم نہیں ہوتا ہے، شمع علم ہوتا ہے۔ لیکن میں ایک بات سے اختلاف کروں گا، میں نے آپ کو مواد میں بہت کم نمبر دیے۔ ہمارے یہاں ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو اپنی برائیاں بیان کر کے دنیا کے سامنے اپنے آپ کو بدترین قوم ثابت کر کے بڑا خوش ہوتا ہے، اور میں ان لوگوں کو، وہ ایک بہت چھوٹا سا طبقہ ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں، میں ایسا۔ آپ کو علم کی شمع پر پازیٹیو تقریر کرنی چاہیے۔ آپ کی عمر وہ نہیں ہے کہ جہاں آپ ساری برائیاں اپنے اوپر تھوپ کر کہیں کہ میں ایسا ہوں اور ہم ایسے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مواد یہ نہیں ہونا چاہیے، کم از کم ہمارے نوجوانوں کو اور بچوں کو اس راستے پہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ ٹھیک، اچھا رضوان بھائی کیا کہیے؟ جرنلزم کا بھی تو کوئی اثرات ہے نا ہمارے بالکل یہاں تھوڑا سا میں منصف سے تھوڑا سا میری اپنی رائے ہے۔ جی جی، اصل میں بچہ بھی آج کا ہے، وہ کنیکٹ ہے نا، جس طرح اس نے چاند کی بات کی، تو جو یہ دیکھ رہا ہے یہ بچے نیٹ سے کنیکٹ بیان کر رہا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمیں مثبت رویوں کی داغ بل ڈالنی چاہیے، لیکن جو وہ کثافت اپنے ارد گرد دیکھ رہا ہے تو وہ آ کے اس کو ایڈریس کر رہا ہے، اور اس کا مطلب کلیتاً یہ نہیں ہے کہ یہ بھی اسی ڈگر پر ہے۔ اس نے جو اپنے سراؤنڈنگز میں دیکھا اس کو جو ہے وہ بیان کیا، لیکن مجموعی تاثر مجھے اچھا لگا۔ جاتی ہے کہ بلیک بورڈ پہ وائٹ پہ آپ نے ایک کالا نقطہ ڈالا اور وہی نظر آیا، سمجھ میں آیا نا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں بہت تھوڑے لوگ ہیں جن میں وہ ساری برائیاں ہیں جن کا یہاں پر بیان کیا، لیکن ایک جو وسیع کینوس ہے جس میں سب کچھ وائڈ ہے، وہ نظر آنا چاہیے بچوں کو، وہ روشنی دکھانی چاہیے۔ علم کی روشنی کی بات ہو رہی ہے، علم کے اندروں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ بالکل شاہد بھائی، میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، ہمارے الفاظ سے زیادہ ہمارا لہجہ جو ہے وہ کسی کو متاثر کرتا ہے، اور اس بات کو بھی ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ نبیہہ نور تشریف لائیں اور آج کے موضوع کے مطابق اپنی تقریر کریں۔ اجازت ہے؟ جی جی جی۔ جس نام کی نہیں کوئی انتہا، میں ابتدا کرتی ہوں اس نام کے ساتھ، جناب والا۔ علم جس کا مطلب جاننا اور آگاہی ہے، یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات کہلاتا ہے، اور اس کی بدولت انسان کو فرشتوں پر فضیلت حاصل ہوئی۔ انسان کو فرشتوں پر فضیلت حاصل ہوئی۔ علم خدا کی عطا کردہ ایک نعمت ہے، اس نعمت کے کئی نام ہیں۔ اہل شہادت کو ملی تو جنون کہلائی، اہل احسان کو ملی تو خیر کثیر ہوئی، اہل جمال تک پہنچی تو حسن بن گئی۔ علم کے لیے قرآن کریم نے قل ربی زدنی علما کہا۔ علم وہ جو انسان اور حیوان کے درمیان فرق قائم کرتا ہے۔ علم تہذیب سکھاتا ہے، شرافت کا درس دیتا ہے، جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے کا حوصلہ دیتا ہے، تکبر و غرور کو مٹا دیتا ہے کہ میری شان سے بحر و بر کانپتا ہے، شجر کانپتا ہے، حجر کانپتا ہے، میرے ذوق تسخیر کے آگے عناصر کا قلب و جگر کانپتا ہے۔ گویا علم ایک ایسا خزانہ ہے جس کی چوری کا خوف نہیں ہوتا اور استعمال سے کم نہیں ہوتا۔ علم کی وجہ سے دنیا کی تمام وسعتیں انسان کے سامنے سمٹ کر آ گئیں۔ انسان ہوا پر قابو پا چکا ہے، فضا میں پرواز کر سکتا ہے، چاند پر اپنی فتح کا جھنڈا گاڑ چکا ہے۔ یہ علم کا فیضان ہے کہ انسان کا نام مرنے کے بعد بھی روشن رہتا ہے۔ بزرگان دین بھی علم کی شمع سے لوگوں کو سیدھی اور سچی راہ دکھاتے رہے۔ جناب والا،
اسی علم نے علی کو باب العلم بنایا. یہ علم ہی ہے جو انسانیت کی شکل میں عبدالستار اہدے بنا. پھر اسی علم نے ابن سینا کو ابو علی سینا کا لقب دیا. اسی علم کی بدولت سقراط اور بقراط بنے. اسی علم کی بدولت جابر بن حیان کو تاریخ کے اوراق پر نقش کر دیا. اسی علم نے بابا بلے شاہ کی شکر بانٹی. پھر اسی علم نے رابعہ بصری قلندر کی صورت نعرے مستانہ لگایا. یہ علم ہی انسان کو باعزت، باوقار اور عظیم تر بناتا ہے. اسی علم کی بدولت انسان اپنی اور دوسروں کی خدمت کرتا ہے. آج میں بھی یہ دعا گو ہوں، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نبیہ نور نے آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ کتنے اچھے انداز میں، بہت ہی خوبصورت انداز میں. کیا کہیے گا ڈاکٹر صاحب؟ میں چاہتا ہوں کچھ کمنٹس آپ کے آ جائیں. کانفیڈنٹ ہیں، بہت کانفیڈنٹ ہیں، اچھی تقریر کی ہے. اور ظاہر ہے مقابلہ تو تینوں سننے کے بعد طے ہوگا نا کہ کس نے کیا، لیکن تقریر ماشاءاللہ بہت اچھی کی ہے. بیٹا ایک بات جو ہے وہ ذرا سا مجھے نہیں معلوم آپ کو کس نے تقریر لکھ کے دی، کچھ چیزیں ذرا بڑی احتیاط سے کریں. مثلا اب عبدالستار ایدی صاحب جو تھے وہ پڑھے لکھے آدمی نہیں تھے، عظمت ان کی بہت ہے، کام انہوں نے وہ کیے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ نہیں کر سکتے. سوشل ویلفیئر میں تو ذرا سا سوشل ویلفیئر میں ان کا دنیا میں بڑا نام ہے، لیکن علم کے حوالے سے وہ بیچارے جو ہیں وہ ظاہری طور پہ پڑھے لکھے نہیں تھے. شاہد بھائی کیا کہیے گا؟ تعلیم نہیں تھی، علم تھا. تعلیم نہیں تھی، ظاہری تعلیم نہیں. جی ہاں، تعلیم نہیں تھی، علم تھا. اچھا بیٹا، میں جو ہے بعض جگہ آپ نے علم کو علم بھی کہہ دیا، لیکن علم زیادہ کہا. شکل نہیں ہوتا، شکل ہوتا ہے. آپ نے آڈیشن میں جو تقریر کی تھی اس کے مقابلے میں آپ نے بہت امپروو کیا ہے، اور بڑی امید ہے آپ سے. تیاری کر کے آنا ہے، اس سے زیادہ اور اس سے زیادہ اچھی تقریر کرنی آئندہ. یہ آخری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے. ابھی تو بہت منازل باقی ہیں. رضوان بھائی کیا کہیے گا؟ بالکل ماشاءاللہ 10 برس کی عمر میں اپنی عمر سے بڑی تقریر کی ہے. جیتی رہو، خوش رہو، آباد رہو، اللہ نظر بس سے محفوظ رکھے. اور بیٹا ہم یہاں جو اصلاحی گفتگو کر رہے ہیں آپ کے لیے نہیں ہے، دراصل جو آپ کو سکھانے والے ہیں ان کے گوش گزار کر رہے ہیں ہم یہ بات. اور ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ جو بچے کی عمر ہے تو اس کے حساب سے الفاظ کا جو چناؤ ہے اس کے حساب سے، لیکن ماشاءاللہ جیتی رہو، خوش رہو، آباد رہو. بہت ہی حوصلہ افزا رہا ہے، وہ الفاظ بھی نبھائے، بہت حوصلہ افزا رہا ہے. ان کے پیچھے کسی نے محنت کی ہے، نظر آئی، اور ہم چاہتے ہیں محنت نظر آ رہی ہے. جی محنت کرے لوگ، محنت نظر آ رہی ہے. اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی پیغامات ہیں کہ جو یہ عزم رکھتے ہیں کہ آئندہ سال ہم انشاءاللہ شرکت کریں گے. تو یہ آپ لوگوں کے لیے بھی گائیڈ لائن ہے کہ کیا کرنا ہے، کیسے آپ کی تیاری ہونی چاہیے، کس طرح اس کی ڈیلیوری ہونی چاہیے، ادائی کیسی ہونی چاہیے. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. خیر مقدم ہے آپ کا دہن میں زبان. تمہارے لیے آج مقابلہ ٹکر کا ہے ماشاءاللہ. یہ تو دیکھ رہے ہوں گے آپ، اور ایسی ٹکر ماشاءاللہ دونوں نے کوشش کی قریب اپنے اپنے طور پر بہتر سے بہتر کرنے کی. آخری کنٹسٹنٹ ہمارے، اور ان کا نام ہے محمد شایان شیخ. آپ کا تعلق کراچی سے ہے اور تقریر کریں گے اپنے موضوع پر. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم کی شمع کی فضیلت اور افادیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا جناب منصفین، کیونکہ رب تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو یوں ظاہر فرمایا کہ جب معلم انسانیت علیہ السلام پر پہلی وحی کا نزول فرمایا تو قرآن پاک کے تقریباً 78,000 لفظوں میں پہلا لفظ یہ ارشاد فرمایا، اقرا، یعنی پڑھیے سورہ الق آیت 1. اور پھر معلم انسانیت علیہ السلام نے علم کی شمع سے محبت رکھنے والوں کو یہ مجدہ سنایا کہ بے شک فرشتے علم کے حصول رکھنے والوں کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. المشکات. جناب منصفین، وہ علم کی شمع سے محبت ہی تھی کہ شیخ عبد القادر جیلان سے بغداد کے مسافر ہوئے. وہ علم کی شمع سے محبت ہی تھی کہ مولانا روم شمس تبریز کی جدائی برداشت نہ کر سکے. وہ علم کی شمع سے محبت ہی تھی کہ حضرت معین الدین نے جناب علی حجویری کی نگری میں جا کر قصب فیض کیا رضی اللہ عنہم. گویا جب تک امت مسلمہ کا علم کی شمع سے محبت کا رشتہ قائم رہا، یہ ملت، یہ امت ہر شعبے زندگی میں عروج کی منازل طے کرتی گئی. جناب منصفین، اس امت نے، اس قوم نے دنیا کے سامنے وہ مقام پیش کیا کہ ابن سینا کی القانون، جابر بن حیان کی الحاوی اور ابن الحسم کی کتاب المناظر اور دیگر سائنسدان مسلمانوں کی ہزاروں تصانیف موجود ہیں جن سے یورپ اور اگیان نے تو استفادہ کیا اور آج بھی کر رہے ہیں.
جی ہاں جناب عالی، ہم ہی وہ قوم ہے جس نے کائنات کو ایسی شمع دی جس سے ساری کائنات منور ہو گئی، مگر آج ہم نے کیا کیا؟ اسلاف سے ملی ہوئی میراث پسے پش ڈال کر تعلیم سے دور ہو گئے اور اس جدید دور میں بھی پستی کا شکار ہو گئے۔ صدر علی وقار، پھر جیسے جیسے اس امت سے علم کی شمع کی محبت ختم ہوئی، پھر یہ امت زوال کا شکار ہوئی، پھر اقبال کے قلب میں غم کی کیفیت طاری ہوئی، اور اقبال کی استدعا اور دعا یہ ہوئی، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، کیونکہ علم کی شمع اللہ رب العزت کی معرفت، حضور علیہ السلام کی سیرت و محبت اور صحابہ اکرام علیہ رضوان، اہل بیت علیہ رضوان کی نسبت حاصل ہوتی ہے۔ علم کی شمع اللہ رب العزت کے بندوں سے محبت، والدین اور اساتذہ کا ادب، انسانیت کی خدمت اور اسلاف کی تاریخ بتلاتی ہے۔ لہٰذا علامہ اقبال نے یہ دعا کی اور یہ پیغام دیا کہ اگر آج بھی یہ قوم اپنے اندر علم کی شمع سے محبت کی طرف بیدار کر لے تو ایک بار پھر پوری دنیا میں حکومت، ترقی اور اپنا لوہا منوا سکتی ہے، اور اس دور حاضر کی پستیوں سے نکل کر بھی عروج کی طرف گامزن ہو سکتی ہے، کیونکہ مٹتے ہیں ذہن و دل کے حجابات علم کی شمع سے، ختم ہوتی ہے ساری مشکلات علم کی شمع سے۔ اے میری قوم کے احباب، میرا پیغام سنو، اب بھی وقت ہے، اپنے آپ کو مستعد کرو اور علم کی شمع سے محبت کرو اور اسلام اور وطن کا نام روشن کرو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز اور بہت عمدہ مواد۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہیے گا اس بچے کے بارے میں؟ کہنے کی گنجائش نہیں چھوڑی اس نے، کیا کہا جائے، تلفظ میں گڑبڑ ہے تھوڑی سی، جیسے اور وہ ظاہر ہے جیسے وہ مجدہ نہیں ہے بیٹا، نہ یہ زے ہے نہ زال ہے، یہ ہے مجدہ، مجدہ، سمجھے؟ اور اسی طرح مصنفین کو نہیں پکارتے کبھی بھی، تقریر میں آواز نہیں لگاتے، منصفین کرام، منصفین تو فیصلہ کرنے والے، انہیں کیوں بلا رہا ہو؟ مہمان خصوصی بچے نے سنا ہونا جج صاحب، ہاں جج صاحب، وہ جناب علی جناب علی کہہ کے شروع کر دیں۔ اور وہ صاحب جو ہیں ابن الحیثم ہیں، وہ ابن الحیثم ہیں، اور یہ لفظ ختم نہیں ہوتا، ختم ہوتا ہے، متحرک نہیں ہوتا۔ یہ اچھی، بہت اچھی تقریر۔ شاہد بھائی، شمع نہیں ہوتا، میم پر تجدید نہیں ہے، شمع، ٹھیک ہے، اور قصب فیض نہیں ہے، فیض ہے۔ تقریر کا انداز آپ کا اچھا ہے، تقریر آپ نے بہت اچھی کی، مواد آپ کے پاس بہت اچھا تھا، سب کچھ ہے، آپ محنت کریں گے تو آگے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ویری گڈ۔ جی رضوان بھائی، فیصلہ بھی مرتب کریں۔ اور بالکل فیصلہ مرتب ہو گیا، اور یقیناً اچھی تقریر سننے کو میسر آئی۔ اب یہ کہنا تقاریر، ہاں اچھی تقاریر سننے کو۔ آج کا مقابلہ، تینوں مقابلے جو ہم نے کیے، آج کا مقابلہ اس میں تینوں نے بہت اچھی کوشش کی، بہت ہی ہمیں بھی فیصلہ کرنے میں دشواری ہوئی، اور اتفاق ایسا ہے کہ نبیہہ بھی میری بھتیجی کا نام ہے اور شایان بھی میرے بھتیجے کا نام ہے، لیکن یہاں یہ سارا اقربا پروری تو ہونی نہیں ہے۔ نہیں، اگر یہ فیصلہ ہوتا تو فیصلہ بیٹی کے حق میں جائے گا، لیکن یہاں منصفین کا فیصلہ ہے، اور یقیناً نتیجہ مرتب ہو گیا۔ اگر آپ نے جی آپ رائے دے دیں مجھے فیصلہ مرتب کر کے۔ میں بالکل بہت اچھی تقریر ہے، لیکن بیٹا تلفظ کے جو معاملات ہیں نا، اس کے اوپر آپ جو ہے وہ توجہ دیں، وہ بہت ضروری ہے، وہ بہت ضروری ہے۔ یہ جو علم ہے بہت ہی ایک ایسی ہمارے لیے ضرورت ہے کہ جو ہمارا باتیں سنوارتی ہے، ہمیں زندگی کے اصول بتاتی ہے۔ انسان تو سارے ہی ہیں، لیکن جو صاحبان علم ہیں، آپ ان کی زندگیوں پر اگر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ علم کی روشنی جو ہے ان کی زندگیوں میں نظر آتی ہے، ان کی گفتار میں، ان کے کردار میں، ان کے افعال میں نظر آتی ہے۔ تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ جو صاحبان علم ہیں وہ منفرد نظر آتے ہیں، وہ بہت ہی زیادہ نمایاں نظر آتے ہیں ان لوگوں سے کہ جو صاحبان علم نہیں ہے۔ میرے پاس نتیجہ آ گیا ہے، اور نتیجے کو کے اناؤنسمنٹ کے لیے میں اجازت چاہوں گا جیوری سے۔ بہت ہی زیادہ ٹف آج کا مقابلہ، اور اس لحاظ سے آج کے ونر ہیں محمد شایان شیخ۔ محمد شایان شیخ آج کے راؤنڈ کے ونر ہیں، کھڑے ہو جائیں ذرا۔ اور میں نبیہہ نور کو بھی مبارکباد پیش کروں گا، حسنین منیر کو بھی مبارکباد پیش کروں گا۔ بہت زبردست کوشش، بڑی بہترین کوششوں کے ساتھ یہ تینوں بچے یہاں آئے، لیکن جیتنا تو کسی ایک نہیں ہے، اور لا محالہ تینوں نے، ہمارے ججز نے بہت اچھا فیصلہ کیا۔
مسئلہ ان دونوں کو مبارکباد دینی, یہ ہارتے نہیں تو وہ جیتتے کیسے؟ ہاں یہ ہارتے نہیں تو وہ جیتتے کیسے. بہر صورت تینوں قابل مبارکباد ہیں. آج تینوں ٹکر کے آ گئے تو دو کو رہنا پڑ گیا. دو کو رہنا پڑ گیا. تو میں بہت شکریہ ادا کروں گا ہمارے ججز کا, جیوری کا, کہ آپ تشریف لائے, روزانہ کی طرح آپ نے رہنمائی فرمائی ہمارے جو شرکا ہیں ان کی, اور بہت عمدہ انداز میں آپ نے سنا ان کو بڑی توجہ سے. اور آپ کو بھی بہت مبارکباد کہ آپ یہاں تشریف لائے اور ARYQTV کا پلیٹ فارم آپ کو ملا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں مزید برکتیں اور مزید کامیابیاں, ترقیاں عطا فرمائے. اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھ رہے ہیں اور اگلا سیگمنٹ ہے علم و علماء, اور آج ہمارا موضوع ہے حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. ان کے فضائل و مناقب کو شامل کریں گے اور خواتین کے لیے جو آپ کی حیات مبارکہ میں جو پیغام ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ چیزیں شامل کریں گے. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان